بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ 3 مکمل پڑھیں گے اور سورہ علق کی آیت نمبر 17 تک تلاوت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم گزشتہ سبق کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ بسم اللہ اور علم اضافے کی دعا پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین۔ آمین۔ آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 60 کھولیے، پیج نمبر 60۔ سب نے کھول لیا ہے؟ جی۔ حنظلہ آپ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ عمر آپ اس سے آگے 5 آیات تلاوت کیجیے اگلی صورت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ امیمہ اس سے آگے آپ صورت کو مکمل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ بات کو صحیح پڑھیے، موٹا پڑھیے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ امامہ اس سے اگلی صورت کی آپ تلاوت کیجیے، مکمل صورت پڑھیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا۔ پھر پڑھیے۔ فإن مع العسر يسرا۔ عسری یسرا۔ فإن مع العسر يسرا۔ یسرا، سین باریک پڑھا جائے گا۔ فإن مع العسر يسرا۔ إن مع العسر يسرا۔ فإذا فرغت فانصب۔ فإذا فرغت فانصب۔
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. شاباش ماشاء اللہ. تو یہ گزشتہ سبق کا جائزہ تھا. اس کے بعد ہم آج کا سبق شروع کریں گے. اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 61 یعنی اس کے بالکل سامنے والا جو صفحہ ہے پیج نمبر 61 اس پر دیکھیے. اور سب سے پہلے آپ سرگرمی کے عنوان کے تحت آپ کیا تلاش کریں گے؟ قلقلہ والے الفاظ تلاش کریں گے. وہ الفاظ جن میں حروف قلقلہ آ رہے ہیں اور ان پر قلقلہ کی کیفیت بن رہی ہے یعنی جزم کے ساتھ ہے یا وقف کی صورت میں قلقلہ ہو رہا ہے. تو ایسے تمام الفاظ پہ آپ ٹک کا نشان یعنی ٹھیک کا نشان لگائیں گے. تو اپنی اپنی پینسل اٹھائیے شاباش اور شروع کیجئے. الحمدللہ آپ لوگوں نے سرگرمی مکمل کر لی ہے اور قلقلہ والے الفاظ تلاش کر لیے ہیں. اب آپ یہ کیجئے کہ جو الفاظ آپ نے تلاش کیے ہیں وہ ایک دوسرے کو مشق کروائیے. ٹھیک ہے جی بسم اللہ. آیت نمبر 4 میں لقد خلقنا الانسان پھر پڑھیے خلقنا الانسان. حمزہ کو واضح کرنا ہے. خلقنا الانسان. آیت نمبر 4 میں تقویم. آیت نمبر 5 میں وددناہ. سورہ علق کی پہلی آیت اقرأ خلق قاف پر قلقلہ ہوگا. خلق. شاباش. آیت نمبر 2 میں علق. آیت نمبر 3 میں اقرأ. آیت نمبر 6 میں لا یطغی. الحمدللہ. تو آپ لوگوں نے سرگرمی مکمل کر لی ہے اور حروف قلقلہ والے تمام الفاظ ایک دوسرے کو مشق کروا لیے ہیں. اب ہم تلاوت کریں گے. میرے بات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون. والتین والزیتون. والتینی اس میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ. اور والزیتون اس میں کون سی یا ہے؟ یا لین. شاباش. اور والزیتون میں واو کون سا ہے؟ مدہ. واو مدہ ہے. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیے. والتین والزیتون. والتین والزیتون. امامہ آپ پڑھیے. والتین والزیتون. شاباش. عمر آپ پڑھیے. والتین والزیتون. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وطور سینین. وطور سینین. وطوری اس میں طا کو موٹا پڑھیں گے اور اس کے بعد واو ساکن ہے تو یہ اس سے پہلے پیش آ گیا ہے تو یہ واو مدہ بن گئی ہے. اور سینین میں دو یا ہیں. دونوں کون سی ہیں؟ یا مدہ. شاباش. دونوں کے سے پہلے زیر آ رہی ہے اور دونوں پر جزم ہے تو دونوں یا مدہ ہیں. سینین. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. وطور سینین. وطور سینین. آپ پڑھیے امیمہ. وطور سینین. شاباش. حنظلہ آپ پڑھیے. وطور سینین. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. ان الفاظ کا خیال رکھیے. تینوں الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ تو ملا کر پڑھے جائیں گے. ہاذا میں جو ذال ہے یہ نرم ہے. اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. اور بلد الامین اس میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. امیمہ آپ پڑھیے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. شاباش. حنظلہ آپ پڑھیے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد قلقلہ ہوگا دال پر، آپ نے اس سے پہلے تلاش بھی کیا اور مشق بھی کی ہے. خلقنا الانسان، قاف پر قلقلہ ہو رہا ہے، خا اور قاف دونوں موٹے پڑے جاتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. انسانہ، نون پر کیا ہوگا؟ غنہ. شاباش. فی یہاں پر چھوٹی مد آپ دیکھ رہے ہیں تو حروف مدہ سے تھوڑا سا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. احسنی، حمزہ اور حا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. تقویم، قاف پر قلقلہ ہوگا اور اس میں کون سی یا آ رہی ہے؟ یا مدہ. یا مدہ آ رہی ہے. شاباش. اور تقویمن تھا تو یہ ہم وقف کے اصولوں میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دو زیر کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پر کیا. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. عمر آپ پڑھیے. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تقویم، قلقلہ واضح کیجیے. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. احسن تقویم، صرف انہی الفاظ کو پڑھیے. أحسن تقويم. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شاباش. عمر آپ پڑھیے. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. احسن تقویم. أحسن تقويم. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ثم رددناه اسفل سافلین. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم کے میم پر کیا ہوگا؟ غنہ. رددناہ، یہ آپ نے تلاش بھی کیا تھا، قلقلہ ہو رہا ہے دال پر. اور ناہ، نون پر کیا ہے؟ کھڑا زبر. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف مدہ کی طرح، یعنی زبر سے زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. رددناہ، ہا کو واضح رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہا کی آواز کو واضح رکھنا ہے. رددناہ نہیں پڑھیں گے بلکہ رددناہ، ہا کو واضح کریں گے. ایک دفعہ پڑھیے اس لفظ کو. رددناه. شاباش. اسفل سافلین، آسان الفاظ ہیں. سین کے مخرج میں آپ کو پتہ ہے سی ٹی کی آواز ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اور سافلین میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے اس آیت کو. ثم رددناه اسفل سافلین. ثم رددناه أسفل سافلين. عمر آپ پڑھیے. ثم رددناه أسفل سافلين. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. ثم رددناه أسفل سافلين. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. ثم رددناه أسفل سافلين. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. ایک لمبی آیت تھی تو ہم نے دو حصوں میں پڑھا، فلہم پہ وقف کیا اور پھر یہیں سے ہم نے ملا کر پڑھ لیا، ٹھیک ہے. الا الذین، یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں اور دونوں لام پہ تشدید ہے تو آپ سختی سے پڑھیں گے. آمنو، حمزہ پر کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. اور آمنو میں کون سی واو ہے؟ واو مدہ ہے. شاباش. وعملوا الصالحات، یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جائیں گے، اس کا خیال رکھیے. صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے،
ہا کے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے. فلہم میں دوسری ہا ہے. ہا اور ہا کی آواز میں آپ فرق جانتے ہیں. اجرن کے جیم پر قلقلہ ہے، آپ نے تلاش کر لیا ہے. اچھا اجرن را پر تنوین ہے تو را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. دو پیش ہے نا، اوپر ہیں تو موٹا پڑھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ تنوین کے بعد غین آ گیا ہے تو کیا غنہ ہوگا یہاں پہ؟ نہیں ہوگا. شاباش. غیر میں کون سی یا ہے؟ یالین. شاباش. اور ممنون میں واو کون سا ہے؟ واو مدہ. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیں گے اور اسی طرح دو حصوں میں پڑھیں گے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. امامہ آپ پڑھیے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. جیم پر قلقلہ کیجئے. اجر. فلهم أجر غير ممنون. شاباش. عمر آپ پڑھیے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. شاباش. انزلہ آپ پڑھیے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. يكذبك ذال پر شد ہے لیکن اس کی آواز میں سیٹی نہیں ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھیے. يكذبك کیسے پڑھیں گے؟ يكذبك. اور بالدین کون سی یا ہے یہاں پر؟ یا مدہ. شاباش. یا مدہ ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. امیمہ پڑھیے. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. شاباش. آپ پڑھیے ماما. فما يكذبك بعد بالدين. شاباش. عمر آپ پڑھیے. فما يكذبك بعد بالدين. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس میں کون سی یا ہے؟ یالین. اور أليس اللہ لفظ اللہ سے پہلے سین پر کیا ہے؟ زبر. تو اللہ کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. یعنی لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا. أليس اللہ پڑھیے. أليس الله بأحكم الحاکمین. حا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے اور حاکمین میں یا مدہ ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. أليس اللہ بأحكم الحاکمین. أليس الله بأحكم الحاكمين. حنزلہ آپ پڑھیے. أليس الله بأحكم الحاكمين. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. أليس الله بأحكم الحاكمين. شاباش. آپ پڑھیے امیمہ. أليس الله بأحكم الحاكمين. شاباش. عمر آپ پڑھیے. أليس الله بأحكم الحاكمين. شاباش. ماشاء اللہ. اگلی صورت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ سے شروع کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اقرأ قاف پر کیا ہوگا؟ قلقلہ. اور اس کے بعد را ہے، را پر زبر ہے، اس کے بعد حمزہ ساکن ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ جھٹکا دے جھٹکا دے کر. اقرأ پڑھیے. اقرأ. بسمی، یہ الف درمیان میں نہیں پڑھا جائے گا، بسمی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ربکا میں را کو موٹا پڑھیں گے. الذی میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. اور خلق قاف پر قلقلہ ہوگا کیونکہ ہم وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ باسم ربک الذی خلق. عمر آپ پڑھیے. اقرأ باسم ربک الذی خلق. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. اقرأ باسم ربک الذی خلق. شاباش. آپ پڑھیے حنزلہ. اقرأ باسم ربک الذی خلق. شاباش. امیمہ. اقرأ باسم ربک الذی خلق. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. خلق الانسان من علق. خلق الانسان من علق. خلق خا اور قاف دونوں موٹے پڑے جاتے ہیں. انسانہ کے نون پر کیا کریں گے؟ اور من کے نون پر غنہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے. شاباش. اسی لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. من علق. اور قاف پر دوبارہ قلقلہ ہوگا کیونکہ جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. خلق الانسان من علق. خلق الانسان من علق. من علق نہیں پڑھنا، من علق. من علق. آپ پڑھیے ماما اس کو. خلق الانسان من علق. شاباش. عمر آپ پڑھیے. خلق الانسان من علق. شاباش. امیمہ. خلق الانسان من علق. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. خلق الانسان من علق. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. اقرأ وربک الاکرم. اقرأ وربک الاکرم. اقرأ بالکل پہلی آیت میں جو پہلا لفظ ہے وہی لفظ ہے یہ. وربک الاکرم. اب اس میں باریک کاف ہے، اس پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس میں را موٹی پڑی جائے گی دونوں، ربک میں بھی اور اکرم میں بھی. وربک الاکرم پڑھیے. وربک الاکرم. اب پوری آیت پڑھیے. اقرأ وربک الاکرم. شاباش. امامہ پڑھیے. اقرأ وربک الاکرم. اکرم. اکرم. ٹھیک ہے. اکرم نہیں پڑھنا، اس کاف پر قلقلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھیں گے. اقرأ وربک الاکرم. اقرأ وربک الاکرم. الذی علم بالقلم. الذی علم بالقلم. الذی میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. علم لام پر شد ہے، سختی سے پڑھیں گے. بالقلم قاف کو موٹا پڑا جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. الذی علم بالقلم. الذی علم بالقلم. ہمیمہ آپ پڑھیے. الذی علم بالقلم. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. الذی علم بالقلم. شاباش. اگلی آیت پڑھتے ہیں. علم الانسان ما لم يعلم. علم الانسان ما لم يعلم. عین کو بہت سختی سے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یعلم بہت زور نہیں دینا.
علم یہ پچھلی آیت میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، علم الانسان یہاں پر ملا کر پڑھا جائے گا، اور انسان یہ آپ پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس کے نون پر غنہ کیا جائے گا، ما لم یعلم، ما لم یعلم، پڑھیے ما لم يعلم. ٹھیک ہے، آپ پڑھیے امیمہ، پوری آیت پڑھیے. علم الإنسان ما لم يعلم. شاباش. عمر آپ پڑھیے. علم الإنسان ما لم يعلم. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. علم الإنسان ما لم يعلم. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. علم الإنسان ما لم يعلم. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. کلا ان الانسان لیطغی. كلا إن الإنسان ليطغى. کلا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی مد ہے تو حروف مدہ سے تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیے. ان کے نون پر کیا ہوگا؟ غنہ. اور انسان کے نون پر غنہ. لیطغی. طا کو موٹا پڑھیں گے اور قلقلہ ہو رہا ہے یہاں پر اصل میں، تو اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد غین کی آواز بھی موٹی ہے. لیطغی پڑھیے. ليطغى. اب پوری آیت پڑھتے ہیں. کلا ان الانسان لیطغی. كلا إن الإنسان ليطغى. عمر آپ پڑھیے. كلا إن الإنسان ليطغى. شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. كلا إن الإنسان ليطغى. لیطغی. ليطغى. غین کو واضح کیجئے. ليطغى. شاباش. حنزلہ آپ پڑھیے. كلا إن الإنسان ليطغى. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. كلا إن الإنسان ليطغى. لیطغی. ليطغى. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. الرآہ استغنی. أن رآه استغنى. یہ نون آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں نون پر جزم ہے، لیکن یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا کیونکہ اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ را. را آگے ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے را کے ساتھ ملا کر پڑھا اور غنہ بھی نہیں کیا. الرآہ کیسے پڑھا؟ أن رآه. اور اگلا لفظ بھی اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، تو ان تینوں الفاظ کا خیال رکھیں گے. الرآہ استغنی. را کو موٹا پڑھیں گے، حمزہ کی آواز باریک ہوگی. ٹھیک ہے، حمزہ کو موٹا نہیں پڑھنا، رآہ نہیں پڑھنا، رآہ کیا پڑھیں گے؟ رآه. شاباش. اور غین کو موٹا پڑھیں گے، اس کا خیال رکھیے. تغنی. الرآہ استغنی پڑھیے. أن رآه استغنى. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. الرآہ استغنی. أن رآه استغنى. اگلی آیت پڑھیں گے. ان الی ربک الرجعی. إن إلى ربك الرجعى. ان پہ نون پر کیا ہوگا؟ غنى. ربک الرجعی ملا کر پڑھے جائیں گے. را کو موٹا پڑھنا ہے ربک میں بھی اور رجعی میں بھی. جیم پر قلقلہ ہوگا اور آخر میں عین کے مخرج کو واضح رکھتے ہوئے پڑھیں گے. اس پر کھڑا زبر ہے تو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. ان الی ربک الرجعی. إن إلى ربك الرجعى. امیمہ آپ پڑھیے. إن إلى ربك الرجعى. شاباش. عمر آپ پڑھیے. إن إلى ربك الرجعى. شاباش. آپ پڑھیے ماما. إن إلى ربك الرجعى.
शाबाश हंजला। इन्ना इला रब्बिकर रुजआ। शाबाश। अगली आयत पढ़ते हैं। अरअयतल्लज़ी यन्हा। अरअयतल्लज़ी यन्हा। अरअयत, रा को मोटा पढ़ेंगे और इसमें या कौन सी है? यलीन। शाबाश, या लीन है। अरअयतल्लज़ी, लज़ी में कौन सी या है? मद्दा। शाबाश, या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर है, देखकर बताइए। यन्हा, नून पर गुन्ना होगा या नहीं? नहीं। शाबाश, क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी में से हा आ गया है, तो यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। अरअयतल्लज़ी यन्हा। अरअयतल्लज़ी यन्हा। अगली आयत पढ़ेंगे। अब्दन इज़ा सल्ला। अब्दन इज़ा सल्ला। अब्दन, बा पर क्या होगा? अलक़ला। और अब्दन की तनवीन पे गुन्ना नहीं किया, किस वजह से? हरूफ हल्की में से हमजा आ गया है। शाबाश, उसके बाद हमजा है। अब्दन इज़ा, हमजा आ गया तो हमने गुन्ना नहीं किया। सल्ला में साद को मोटा पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद वाला लाम मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सल्ला पढ़िए। शाबाश। एक दफ़ा फिर आयत को पढ़ेंगे। अब्दन इज़ा सल्ला। अब्दन इज़ा सल्ला। हंजला पढ़िए। अब्दन इज़ा सल्ला। शाबाश। उमामा पढ़िए। अब्दन इज़ा सल्ला। शाबाश। अगली आयत पढ़ेंगे। अरअयत इन कान अलल हुदा। अरअयत इन कान अलल हुदा। अरअयत, ये पिछली आयत में गुजर चुका है लफ्ज़, आप जानते हैं। अरअयत, रा मोटी होगी और इसमें या लीन है। इन काना, नून पर क्या करेंगे? गुन्ना। अलल हुदा मिलाकर पढ़े जाएंगे, उसका ख्याल रखना है। और हुदा पर आप देख रहे हैं खड़ा ज़बर भी है और मद भी है। मद उस सूरत में पढ़ेंगे जब हम मिलाकर अगली आयत से पढ़ेंगे, ठीक है? अगर हम यहाँ पर वक्फ कर लें तो फिर छोटी मद को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ खड़ा ज़बर पढ़ा जाएगा। अलल हुदा कैसे पढ़ेंगे? अलल हुदा। और छोटी मद उस सूरत में पढ़ेंगे जब आप अगली आयत से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है? एक दफ़ा फिर इसी आयत को पढ़ते हैं। अरअयत इन कान अलल हुदा। अरअयत इन कान अलल हुदा। उमैमा पढ़िए। अरअयत इन कान अलल हुदा। शाबाश। उमामा पढ़िए। अरअयत इन कान अलल हुदा। शाबाश। अगली आयत पढ़ते हैं। औ अमर बित्तक़वा। औ अमर बित्तक़वा। औ में कौन सी वाव है? वावलीन। वावलीन है। वाव साकिन से पहले क्या है? ज़बर। तो ये कौन सी वाव होती है? वावलीन। तो इसको हमने पढ़ा भी लीन, ठीक है? मद तो नहीं पढ़ा ना, ऊ तो नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? औ। तो ये वावलीन है। अमरा, इसमें रा मोटी पढ़ी जाएगी। तक़वा, क़ाफ पर क़लक़ला होगा और उसके बाद वाव है तो वाव के मखरज का ख्याल रखिए, दांतों का इस्तेमाल नहीं करना। तक़वा पढ़िए। तक़वा। शाबाश। एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे। औ अमर बित्तक़वा। औ अमर बित्तक़वा। हंजला पढ़िए। औ अमर बित्तक़वा। आप पढ़िए उमर। औ अमर बित्तक़वा। शाबाश। उमैमा पढ़िए। औ अमर बित्तक़वा। शाबाश। आप पढ़िए उमामा। औ अमर बित्तक़वा। शाबाश। अगली आयत पढ़ेंगे। अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला। अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला। अरअयत आप इससे पहले 2 दफ़ा पढ़ चुके हैं। इन कज़्ज़ब, नून पर गुन्ना होगा। कज़्ज़ब में ज़ाल के मखरज का ख्याल रखना है, सीटी नहीं होनी चाहिए। वतवल्ला, वाव 2 दफ़ा आ रहा है तो उसके मखरज का भी ख्याल रखना है। आसान आयत है, एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला। अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला। अगली आयत पढ़ेंगे।
ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم علم کے میم پر غنہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں اور یعلم کے میم پر غنہ ہوگا یا نہیں؟ ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف با آ گیا ہے، ہم نے سیکھا ہوا ہے پہلے، تو اس کو پڑھیں گے یعلم غنہ کے ساتھ بِأَنَّ اللَّهَ. اچھا یہ الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں، آپ دیکھیے یعلم بِأَنَّ اللَّهَ، ٹھیک ہے؟ تو ان تینوں الفاظ کا خیال رکھنا ہے، نون پر غنہ ہوگا اور لام جلالہ کیسے پڑھیں گے؟ موٹا موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے نون پر کیا ہے؟ زبر زبر ہے، اگر زبر یا پیش و لام جلالہ سے پہلے تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے. بِأَنَّ اللَّهَ پڑھیے، بأن الله نون پر غنہ بھی کرنا ہے، بِأَنَّ اللَّهَ. بأن الله اور یا را میں را پر کھڑا زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. ألم يعلم بأن الله يرى شاباش. امیمہ پڑھیے، ألم يعلم بأن الله يرى شاباش. عمرہ پڑھیے، ألم يعلم بأن الله يرى شاباش. ایک دفعہ سب دوبارہ پڑھ لیجئے اس آیت کو. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. ألم يعلم بأن الله يرى اگلی آیت پڑھیں گے كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. اس آیت میں کئی دفعہ غنہ ہو رہا ہے تو احتیاط سے پڑھیں گے، لمبا سانس لے کر پڑھیے. آیت لمبی نہیں ہے لیکن غنہ کئی دفعہ ہو رہا ہے، تو آپ جب پڑھیں گے غنہ پہ تھوڑا سا ٹھہریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی تھوڑا سا ٹھہر کر غنہ کو واضح کریں گے، تو اس کے لیے آپ لمبا سانس لے کر پڑھیے. کلا، اس میں الف مدہ ہے، لَإِلَّمْ نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ لام جی شاباش. تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، لَإِلَّمْ. اور میم ساکن کے بعد یا ہے تو میم پر بھی غنہ نہیں ہو رہا، لَإِلَّمْ يَنْتَهِ اس نون پر غنہ ہوگا. لَنَسْفَعًا، دیکھیے تنوین کے بعد حرف با ہے نا، تو یہاں پر میم سے بدلیں گے اور غنہ بھی کریں گے. لَنَسْفَعًا بِن، اور بن ناصیہ میں نون پر بھی غنہ ہوگا شد کی وجہ سے. صاد کی آواز موٹی رکھنی ہے، اس کا خیال رہے. اور آخر میں گولتا آ رہی ہے تو گولتا کو وقف کرتے ہوئے ہم ہا ساکن سے بدل کر پڑھتے ہیں، یہ آپ نے پہلے سیکھ لیا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. حنزلہ پڑھیے، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. شاباش. عمرہ پڑھیے، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. شاباش. آپ پڑھیے امامہ. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. ناصية كاذبة خاطئة. کاذبۃ کے تنوین پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد حروف علقی میں سے خا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی تنوین پر غنہ ہوگا ناصیۃ، کیونکہ تنوین کے بعد دیکھیے حروف حلقی بھی نہیں ہے، لام اور را بھی نہیں ہے، تو یہاں غنہ ہونا چاہیے. ناصیۃ. کاذبۃ پر نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد خا آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ.
ناصية كاذبة خاطئة. شاباش. امامہ پڑھیے. ناصية كاذبة خاطئة. شاباش. عمر آپ پڑھیے. ناصية كاذبة خاطئة. توئی نہیں پڑھنا. خاطئہ. خاطئة. شاباش. اب آیت پڑھیے دوبارہ. ناصية كاذبة خاطئة. شاباش. آپ پڑھیے حنزلہ. ناصية كاذبة خاطئة. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. فَلْيَدْعُ دال پر قلقلہ ہوگا. نادیہ میں کون سا الف ہے؟ الف مدہ. اور آخر میں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. لام پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھیے. فَلْيَدْعُ پڑھیے. فَلْيَدْعُ. ٹھیک ہے، پوری آیت پڑھ لیجئے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. شاباش. آسان لفظ ہے، ایک دفعہ سب مشق کر لیتے ہیں. پہلے عمر آپ پڑھیے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. شاباش. امیمہ. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. شاباش. حنزلہ. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. دال پر قلقلہ واضح کیجیے. فَلْيَدْعُ. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. شاباش. تو یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. سورہ علق کی چند آیات رہ گئی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے سرگرمی کے تحت حروف قلقلہ والے الفاظ تلاش کیے پورے سبق میں سے، اور پھر ایک دوسرے کو ان کی مشق کروائی اور اس کے بعد ان کی تلاوت کی. تو آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ آپ نے ان سب اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے گھر میں بھی آج کے سبق کی تلاوت کم از کم 3 مرتبہ کرنی ہے. کتنی مرتبہ کریں گے؟ 3 مرتبہ انشاءاللہ. تو یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. سبق کا اختتام دعا کے ساتھ کریں گے. میرے بات پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک. سبحانک اللہم و بحمدک. اشہد ان لا الہ الا انت. اشہد ان لا الہ الا انت. استغفرک استغفرک و اتوب الیک. واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.